مسیح کی بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو آج کے اس پروگرام حتمی سچائی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہمائلش نذیر، اور میرے ساتھ جو آج مہمان خصوصی ہمارے پاس ہیں پروفیسر پادری شفیق کمل صاحب، اور آج کا ٹاپک جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے ریزریکشن کے اعتراضات۔ تو آئیے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے ہم فوراً سے پاسٹر جی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوالات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ پاسٹر جی کہ آپ یہاں پر ہمارے اس پروگرام اور اس شو میں آئے۔ میرا جو سب سے پہلا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ ریزریکشن کے کوئی ٹھوس دلائل جو ہے وہ آپ ہمیں دیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے پاسٹر ہیں، اس کو بہت سے طریقوں سے ڈیفائن کرتے ہیں، لیکن آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ریزریکشن کا مطلب ہے کہ مسیح یسوع جیسا انہوں نے اپنی زمینی خدمت کے دوران کئی دفعہ کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، دفن کیا جاؤں گا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، وہ اپنے اس عظیم قول کے مطابق اور عہد قدیم کی پیشگوئیوں کے مطابق، خدا کے الہی منصوبے کے عین مطابق واقعی مر گئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اس کو ہم انگریزی میں ریزریکشن یا قیامت المسیح اردو میں کہتے ہیں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اس کے کوئی ٹھوس دلائل دے دیں۔ بات آپ کی صحیح ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے اسکالرز، ان کے پاس بڑی لمبی لمبی تفصیلات ہیں۔ نٹ شیل کے اندر آپ کا مطلب ہے کہ میں کوئی ایسی بات بتاؤں۔ سب سے پہلی بات، چرچ کا وجود اور اس کا تسلسل اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے، کیونکہ جب یسوع مسیح زمینی خدمت کر رہے تھے، لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، مردے زندے کر رہے تھے، کوڑیوں کو ٹھیک کر رہے تھے، اندھوں کو آنکھیں دے رہے تھے، اس وقت چرچ قائم نہیں ہوا، اس وقت کوئی کرسچن نہیں بنا۔ کرسچینٹی شروع ہوئی ہے جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو چرچ کا وجود، چرچ کا سنگ بنیاد اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ مسیح یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک صدیوں سے چرچ تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیح یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور اگر یسوع مسیح کی موت اس کا ڈراپ سین ہوتا، چرچ نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ شاگرد تو مسیح یسوع کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ پھر شاگرد چونکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور جا کے انہوں نے اپنے اپنے سابقہ کام شروع کر دیے تھے، وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور جا کے جو جاب کر رہے تھے اس پہ چلے گئے، مایوس ہو گئے کہ اب تو ختم، کہانی ختم، ڈراپ سین ہو گیا ڈرامے کا، اب ہم نے کیا کرنا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کو چھوا، ان کو یقین ہو گیا، تو ان میں سے ایک جیسے توما رسول وہ کہتا ہے، جو جب اس کو پورا یقین ہو گیا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، یہ اس کا فیت تھا۔ تو اسی طریقے سے بے شمار لوگوں کو جیسے جیسے پتہ چلتا گیا، انہوں نے دیکھا، اس کو محسوس کر لیا، تو سب یہی کہتے گئے کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، اور مسیحیت آگے چلتی گئی۔ تو شاگرد جو بھاگ گئے تھے، جو ڈر گئے تھے، جو مایوس ہو گئے تھے، ان میں ایک نئی روح آ گئی اور انہوں نے اس مسیحی تحریک کا آغاز کیا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیح واقعہ مردوں میں سے جی اٹھے تھے۔ پھر مسیح اور مسیحیت کے بدترین مخالفین بھی، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ واقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، تو انہوں نے اس حقیقت کو قبول کیا، اینڈ دے بیکیم کرسچن۔ یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ بالکل۔ اب بلکہ اس کے بعد بھی جو پولس رسول تھا، یہ وہ تھا، شخص تھا جو کلیسیا کو پرسیکیوٹ کر رہا تھا، تو یہ بھی ایک بدترین دشمن تھا۔ لیکن اس کا جب مسیح یسوع کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا، جی اٹھے مسیح کے ساتھ، تو اس کے پاس کوئی دوسری آپشن بچی نہیں، ہی بیکیم کرسچن۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ کرسچن ہو گیا، بلکہ مسیحیت کا ایک بہت بڑا سپوکس مین تھا، بہت بڑا مشنری تھا۔ غیر اقوام میں جتنے بھی چرچز بنے، ان کا فاؤنڈر وہی تھا۔ تو اچھا، ایک اور بات کہ اس کہانی کے اندر جب یسوع مسیح قبر میں تھے اور مردوں میں سے جی اٹھے، سب سے پہلے جن شخصیات نے خالی قبر کو دیکھا اور مسیح یسوع سے ملاقات کی، وہ عورتیں تھیں، اور ان عورتوں کا ہی ان کا نام اور کردار بائبل میں لکھا ہوا۔ آج سے 2000 سال پہلے اس جوئش ہسٹری، اس ماحول کو، اس بیک گراؤنڈ کو اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے میں عورتوں کا کوئی رول نہیں تھا۔ آج کے دور میں بھی مسلمان تو آپ کے سامنے وہ سوچتے ہیں کہ عورت کی گواہی عادی ہے، تو یہودی تو سرے سے نہیں اس کو کہتے تھے نہیں، اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کچھ ایام تو ایسے تھے کہ جن میں عورت کو ناپاک ہی تصور کیا جاتا تھا۔
اس ماحول کے اندر عورتوں کا کریکٹر کہ وہ اس بات کی گواہ ہیں، اگر یہودیوں نے یہ کہانی گھڑی ہوتی عورتوں کا کبھی نام نہ ڈالتے. عورتوں کا نام کیوں ڈالنا ہے بھائی، مردوں کا نام ڈالو جی. 5-6 بندے پکڑتے ان کا نام ڈالتے جی سلاس اس بات کا گواہ ہے، فلاں اس بات کا گواہ ہے، تھیوڈاس اس بات کا گواہ ہے. ایسا نہیں کیا. اس بات کی جو اولین گواہ ہے وہ عورتیں ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کہانی سچائی پر مبنی ہے. اور بات آپ کو بتاؤں، آپ نے کہا کہ کرکس آف دا میٹر کر کے کوئی ٹھوس دلائل ہمارے سامنے رکھیں. یہ تحریک چلانے والے جو شخص تھے یہ کسی لالچ اور مفاد کی وجہ سے یہ تحریک نہیں چلا رہے تھے، بلکہ ان کو تو ایذا رسانی دی جا رہی تھی، ان کو تو سزائیں دی جا رہی تھی، ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا، ان کو قتل کیا جا رہا تھا، ان کو سنسار کیا جا رہا تھا، ان کو کوڑے مارے جا رہے تھے، ان کو سلیب دی جا رہی تھی، ان کو برچھیاں ماری جا رہی تھی، ان کی گردنیں کاٹی جا رہی تھی. تو یا تو آپ یہ کہنا کہ مسیحیت کا آغاز اس تحریک کو چلانے والوں کو لالچ دیے گئے، ان کو 1000 گز کے پلاٹ دیے گئے، ایک مرسیڈیز دی گئی اور 1 لاکھ روپیہ سیلری مقرر کر دی. ان کو تو مسیح نے کہا خالی جھولی آپ نے جانا ہے، بٹوا بھی نہیں آپ نے لینا، آپ نے 2 کرتے نہیں لینے. تو پھر بھی یہ لوگ بغیر کسی لالچ، بغیر کسی مفاد کے مسیح یسوع کی اس تحریک کو، اس نجات کے پیغام کو لے کر آگے چل رہے تھے. تو ایک ہی وجہ سامنے آتی ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی سچائی کو اپنے دل سے قبول کر لیا تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا. اس لیے وہ موت کی وجہ سے بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے تھے. تو یہ چند چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ ٹھوس دلائل کیا ہیں. تو یہ ٹھوس دلائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مسیح یسوع واقعی مردوں میں سے جی اٹھے تھے. جیسے ہم بات کر رہے ہیں آج ریزریکشن پہ جتنے بھی اعتراض ہو رہے ہیں، تو اس میں ایک بہت جانا مانا نام جو ہے وہ ہمیں جولیس ویلہوزن کا ملتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ عورتیں جو تھی اس وقت بہت زیادہ غم میں تھی. اگر ہم آج بھی پاکستان میں اپنے کلچر کو یا ویسے بھی آل اوور دی ورلڈ دیکھیں تو جب اس طرح کا کوئی موقع ہوتا ہے تو عورتوں کو ہوش نہیں ہوتی کہ کون سی چیز کس طرح ہو رہی ہے. تو اس وقت وہ عورتیں بھی جو تھی وہ غم میں تھیں. اسی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ غلط قبر پر چلی گئی اور انہیں اس بات کو اس لیے مشہور کر دیا اور وہ قبر خالی تھی. اس بات کو آپ کس طرح سے ظاہر کریں گے یا کس طرح سے اس کی تفسیر کریں گے؟ میں آپ کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے کسی چاہنے والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو عورتیں خاص کر اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہیں. جان ایف کینیڈی پریزیڈنٹ، اس کو جب گولی لگی تو اس کی بیوی ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، چیخیں مارنا شروع کر دیا، چلتی گاڑی سے اٹھ کے پچھلی سیٹ پہ آ گئی. تو وہ اس کے غالباً اس کی کہتے ہیں کہ غم اور وہ صورتحال تھی کہ اس کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں. تو یہ بات تو میں مانتا ہوں جی، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا ہوا نہیں. یہ عورتیں جو جس قبر پہ گئی تھیں وہ وہی قبر تھی جس میں مسیح یسوع کو دفن کیا گیا تھا. وجہ کہ یہ عورتیں تو مسیح کی تصلیب کے وقت ساتھ ساتھ ہی ایک لمحہ کے لیے بھی انہوں نے خالی نہیں چھوڑا. دوسری بات ہے کہ یہ کوئی عام قبرستان نہیں تھا کہ جس میں 1500 قبریں تھیں تو غلطی لگ گئی. یہ ایک پرائیویٹ قبرستان تھا، ایک شخص کی ملکیت تھی. ارمتیا کا یوسف جو یہودی سنہیڈرن کا ممبر تھا اور صاحب حیثیت تھا، حکومت میں اس کی بڑی سے تھی. تو یہ ایک عام آدمی کی قبر نہیں تھی، اس لیے غلطی کا احتمال بہت کم ہے. دوسری بات ہے بفرض محال میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے ایگری کر جاتا ہوں کہ وہ غلط قبر پر چلی گئی، تو یہ کہانی تو یہاں تک نہیں ہے کہ صرف عورتوں نے کہہ دیا کہ قبر خالی ہے. یہ تو ایک تحریک کی صورت اختیار کر گئی، اور اس تحریک کی نہ صرف یہودی مخالفت کر رہے تھے، رومی حکومت اس کی مخالفت کر رہی تھی. اگر غلط قبر تھی تو ارمتیا کے یوسف کو سامنے آ جانا چاہیے تھا کہ بھئی آپ تو غلط قبر پر چلے گئے، وہ تو یہ رہی قبر اور اس کے اندر تو لاش پڑی ہوئی ہے، یہ دیکھیں آپ. اور چلیں یوسف ارمتیا کا اگر ایماندار تھا تو چپ ہو گیا، رومیوں کو اور یہودیوں کو کون چپ کرا سکتا تھا؟ پھر آپ دیکھیں کہ جو لوگ اپنے تمام تر وسائل مسیحیوں کو چپ کرانے کے لیے استعمال کر رہے تھے، ان کو سنسار کر رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے، ان کو کوڑے مار رہے تھے، ان پر مقدمے چلا رہے تھے، ان کو عدالتوں میں کھینچ رہے تھے، ان کو ذلیل کر رہے تھے، ان کو تھریٹ کر رہے تھے، تو آسان کیا تھا
آسان یہ تھا کہ جس دن پطرس نے واز کیا اور 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا، آسان کیا تھا؟ ان کو رک جاؤ پطرس، آپ کی تقریر بڑی اچھی تھی، بہت اچھا بولتے ہو بھائی، لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، آؤ ذرا تھوڑی دیر، آؤ ذرا آپ کو دکھاؤں، قبر دکھا دیتے ہیں، وہ دیکھو لاش پڑی ہوئی، یہ دیکھو وہی کپڑا ہے جس میں دفن کیا تھا، یہ کانٹوں کا تاج رہا، یہ 95 شکل، یہ داڑھی دیکھو، یہ ذرا ہٹاؤ کپڑا، یہ پسلی دکھاؤ جہاں نیزہ لگا ہوا تھا، یہ ہاتھ ذرا اس کو دکھا دو، یہ دیکھو کیل لگے ہوئے، وہی لاش ہے جی۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ مسیح کی لاش پیش کر سکے، وہ ہر طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے، جبکہ آسان کیا تھا کہ ان کو قبر دکھا دی جاتی، ان کو لاش دکھا دی جاتی، تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو بات صرف عورتوں کی گواہی کی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا قبر خالی ہے، اور بہت ساری ہستیاں، بہت سارے کرائم ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ رائٹ قبر پر گئی تھی اور مسیح یسوع واقع مردوں میں سے جی اٹھے تھے اور وہ قبر خالی تھی۔ پھر قبر کے متعلق آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ مسیح یسوع کی قبر ایک نہیں ہے، ایک یروشلم میں ہے، ایک مدینہ کے اندر مسلمانوں نے بھی بنائی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، تو پھر اس قبر میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ مزے کی بات ہے کہ مدینے والی قبر بھی ابھی تک خالی ہے اور یروشلم والی بھی خالی ہے۔ تو ہم زبانی جمع خرچ نہیں کرتے، فیکٹس پر بولتے ہیں۔ تو وہ قبر خالی تھی اور خالی رہے گی، اور یہ صرف عورتوں کی گواہی کی بات نہیں تھی، یہ تو اس کا تو چرچا پورے زمانے میں ہو گیا تھا۔ جی، لیکن اسی کے ساتھ اگر عورتوں کو چھوڑ کر ہم شاگردوں کی بات کریں تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ شاید شاگردوں کو وہم ہو گیا تھا جب وہ یسوع مسیح سے ملے تھے، تو ان کا یہ وہم تھا کہ وہ یسوع مسیح سے ملے ہیں، جبکہ وہ در حقیقت یسوع مسیح سے نہیں ملے تھے۔ اور یہ بات سچ ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ اکثر یہ سائیکالوجیکل ہے۔ اگر ہم کسی کی بات، کسی چیز یا کسی چیز کو لے کے بہت زیادہ سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات واقعی سچ ہے، ایسا ہو رہا ہے، ہمیں خواب بھی اسی چیز کے آتے ہیں، ہمیں وہ چیزیں اپنے سامنے نظر بھی آتی ہیں۔ تو اگر ہم شاگردوں کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی بہت زیادہ، ان کو وہم ہو گیا تھا یسوع مسیح کے مرنے کی وجہ سے، وہ بہت زیادہ دکھ میں تھے، وہ اس بات کو اتنا زیادہ سوچ رہے تھے کہ انہیں لگا ہوگا کہ وہ یسوع مسیح سے ملے، اور در حقیقت ایسا نہ ہو۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مسیح یسوع جب مردوں میں سے جی اٹھے اور جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو نظر آئے، تو چونکہ شاگرد دن رات مسیح یسوع کے ساتھ رہے تھے اور وہ مسیح یسوع کے متعلق ہی سوچتے رہتے تھے، بالکل، تو یہ ان کا وہم تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے، اچھا، کیونکہ یہ سائیکالوجیکلی ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، تو در حقیقت آپ کہہ رہی ہیں کہ مسیح یسوع مردوں میں سے جی نہیں اٹھے تھے۔ دیکھیں، وہم جو ہے اس کی بھی آپ سمجھ لیں کہ وہم ہوتا کیا ہے۔ وہم جو ہوتا ہے ہر شخص کے بیک گراؤنڈ پہ، اس کی یادداشت پہ، اور جو اس کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ یہاں تک تو میں آپ سے متفق ہوں جی، لیکن آپ کو یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ ہر شخص کا وہم ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک شخص کو تو ہو سکتا ہے کہ وہم ہو گیا کہ جی یسوع مسیح وہ بادلوں پہ جا رہے ہیں، تو 2 کو ہو گیا، تیسرے کو یہ نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی اور واقعہ یاد آنا چاہیے تھا، 5ویں کو کوئی اور واقعہ یاد ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہم آپ کے ماضی کے ایکسپیرینس کو ہی سامنے آپ کے لاتا ہے۔ تو یہاں پر تو جو ایسا ہے کہ مسیح کے شاگردوں نے بھی دیکھا 14 مقامات پر مسیح مختلف لوگوں کو نظر آئے، تو یہ وہم نہیں ہو سکتا۔ عورتوں کو الگ سے نظر آئے اور شاگردوں کو ایک جگہ پر 500 لوگوں کو مسیح یسوع نظر آئے، 500 لوگوں کو یہ وہم نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں آپ، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 500 لوگوں کا سابقہ ایکسپیرینس ایک جیسا ہو۔ تو فیکٹ یہ ہے کہ مسیح یسوع واقع مردوں میں سے جی اٹھے تھے اور اپنے شاگردوں کو نظر آئے۔ ہاں، نظر آئے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے میرے اس سوال کو کلیئر کر دیا اور اس کا بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا۔ لیکن یہاں پر ہمارے جو قادیانی حضرات ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح جب صلیب کے اوپر تھے تو وہ بے ہوش ہو گئے، اور جب قبر میں ان کو رکھا گیا تو یہودی جو تھے وہ باڈی کے اوپر، ڈیڈ باڈی جو ہوتی تھی، اکثر خوشبو اور مسالہ جات لگاتے تھے۔ جب ان کی خوشبو انہوں نے سونگھی تو وہ ہوش میں آ گئے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اٹ از پاسبل اور ناٹ؟ قادیانیوں کے اور بھی بڑے
سوالات ہوتے ہیں، اور جتنے کے بھی سوالات ہوتے ہیں، میں نے ایک پروگرام میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ٹرک لگاتے ہیں، یا تو ٹرک لگاتے ہیں تو یا پھر وہ بیوقوفی کے سوالات سامنے لے آتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر دو باتیں آپ اپنے سوال میں ایک دوسرے کے متضاد کر رہے ہیں۔ پہلی بات، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رومی حکومت کے ذمہ دار افسران اتنے بیوقوف تھے کہ ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ سلیپ پر چڑھا ہوا شخص مر گیا ہے یا بے ہوش ہے۔ انہوں نے بے ہوش کو ہی مرا ہوا سمجھ کے قبر میں ڈال دی۔ دوسری بات وہ جو کرتے ہیں کہ ان کی سٹوری پوری اگر آپ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں جب یسوع مسیح کو ہوش آ گیا تو ان کے جو زخم تھے ان پہ ایک مرہم لگایا گیا، وہ کہتے ہیں مرہم عیسیٰ۔ تو وہ مرہم عیسیٰ اتنا زبردست تھا کہ اس کے زخم مندمل ہو گئے۔ دو باتیں ہم متضاد کر رہے ہیں کہ وہ عقل مند بھی بڑے تھے، میڈیکل سائنس بڑی تیز تھی۔ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل سائنس بڑی اہم کانہ سی تھی کہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اور بیوقوفی کی بات سنیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مسالے لگائے تھے ان کی خوشبو سے ہوش میں آ گیا یسوع مسیح۔ آپ کو یہودیوں کا طریقہ تدفین پتہ ہوتا تو آپ یہ بونگی نہ مارتے۔ 50 کلو مسالہ، اور پھر وہ پٹیاں ہوتی ہیں، وہ مسالہ بھگو کے گیلا کر کے جسم کے اوپر لگاتے ہیں۔ 50 kg مسالہ آپ اندازہ کر لیں، ان پٹیوں پہ بھی لگاتے ہیں اور ان پٹیوں کو پوری باڈی کے اوپر کس کے باندھ دیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تدفین تھا، اور یہ جب مصر میں تھے یہ انہوں نے وہاں سے سیکھا تھا۔ انفیکٹ جو ممیز بناتے تھے فرعونوں کی، یہی یہودی بناتے تھے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 50ویں باب کے آخر میں 2 ہستیوں کی ممیز انہوں نے بنائی۔ وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا بائبل میں کہ انہوں نے ان کی لاش میں مسالہ بھرا، ترجمے میں یہ لکھا، لیکن عبرانی زبان میں لکھا کہ اس کو حنوت کیا۔ حنوت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی ممی بنانا۔ تو غالباً یہی یہودی یہ کام کرتے تھے۔ تو جب یہ اپنے ملک میں آ گئے ہیں تو طریقہ تدفین تو وہی تھا، لیکن ان کا ایمان فرق تھا، اس ایمان سے نہیں بناتے تھے یہ۔ تو دفن تو کرتے تھے لیکن اس ایمان سے نہیں کرتے تھے، طریقہ بہرکال وہی تھا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ چہ جائے کہ آپ ایک زخمی شخص کو، جس کو کوڑے لگے ہوں، جس کے پسلی میں نیزہ لگا ہو، جس پر کانٹوں کا تاج ہو، جس کے ہاتھ اور پاؤں کیلوں سے چھیدے گئے ہو، اس کو ہوش آ جائے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک صحت مند آدمی، بلکہ پہلوان کو، وہ زندہ ہو، آپ اس کو یہ 50 کلو مسالہ لگا کے ان پٹیوں سے باندھ دیں، کس کے باندھ دیں، اس کو بولے نکل کے دکھا دے، نہیں نکل سکتا۔ تو چہ جائے کہ ایک شخص جس کو صلیبی موت دی گئی وہ ہوش میں آ جائے، اور مسالوں سے جی ہوش آ گئی، نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا تدفین کا طریقہ کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک معلومات نہ ہوتے ہوئے یہ سوال داغا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر میرا ایک معصومانہ سا آپ سے ایک سوال ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس بات کو مان لیتی ہوں کہ یسوع مسیح جو تھے وہ قبر میں سے 3 دن اور 3 رات اس میں رہے اور پھر زندہ ہو گئے۔ ایسا ہو سکتا ہے، واقعی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی زندہ ہو کے وہ اپنے شاگردوں کو نظر آئے اور انہوں نے یہ تحریک چلوائی۔ دیکھیں، ویسے تو میں نے جواب دے دیا، لیکن چلیں آپ کے ذہن میں یہ بات آئی تو ہمیں اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو حالات کا پتہ ہونا چاہیے۔ مسیح یسوع کی موت پہ 2 ٹن کا پتھر رکھا گیا۔ کتنا؟ 2 ٹن کا پتھر۔ 2 ٹن کے پتھر کو، اور اس میں ایک گروو بنا ہوتا ہے جس کے اندر اس کو لڑکا دیا جاتا تھا۔ وہاں سے اس پتھر کو ہٹانا ایک بندے کا کام نہیں ہے، 2 کا بھی کام نہیں ہے۔ کم سے کم 10 لوگ اس پتھر کو ہٹاتے ہوں گے تو پھر وہ 2 ٹن کا پتھر ہٹے گا۔ تو ایک زخمی شخص ہوش میں آ گیا اور اس نے جناب وہ پتھر بھی ہٹا دیا۔ اچھا، پتھر بھی ہٹا دیا اور پھر جو پہرے دار تھے ان کو بھی ہٹا دیا، یا ان پہ کوئی ایسی لائٹ ماری کہ ان کی آنکھیں چندھیا گئیں اور وہ نکل گئے۔ یہ سب افسانوی باتیں ہیں۔ رومی فوج اپنے فرض سے کوتاہی کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کے جواب میں اس کو سزائے موت دی جاتی تھی۔ تو یہ ایک خیال تو ہو سکتا ہے، فیکٹ نہیں ہے۔ اچھا، پھر اگر واقعی یسوع مسیح انسانی طاقت کے بل بوتے پر یا حادثاتی طور پر اس موت سے بچ گئے تھے، تو پھر
تو اس کو شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے تھے. اپنے شاگردوں کو کہتا کہ ایک دیگ کا انتظام کرو, نیاز بانٹو, شکر کرو, بچ گئے ہیں, آئندہ نہ ایسی حرکت کرنا, ایک دفعہ غلطی کر لی بچ گئے, بار بار نہیں بندہ بچ سکتا. اور 2 ماہ تو آرام کریں گے, آپ بھی بھائی آرام کرو, میں بھی آرام کرتا ہوں, پہلے تو روزے رکھو, روزانہ آ کے 2 گھنٹے میری مالش کیا کرو, کوڑے مارے ہوئے ہیں مجھے, یہ کہتے. لیکن ایسا ہوا نہیں. وہ چونکہ اپنی قدرت سے جی اٹھا تھا, اس وجہ سے جس مشن کے تحت, جس منصوبے کے تحت اس نے موت کو قبول کیا تھا, جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا اس نے وہی سلسلہ شروع کر دیا. اور ان اپنے شاگردوں کو انسٹرکشن دینا شروع کر دی کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور سب قوموں کو جا کے شاگرد بناؤ. یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ واقعی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے تھے, اور اب بھی وہ وہی رول ادا کر رہے تھے جو اس منصوبے کا حصہ تھا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, لیکن یہاں پر اگر ہم آگے بڑھیں اس سے, تو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی عبادات کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہندو جو ہے وہ مندر میں جاتے ہیں, مسلم جو ہے وہ مسجد میں جاتے ہیں, اور ہم کرسچنز بھی جو ہے چرچ میں عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو ہمارا ایمان جو ریزریکشن پہ ہے اس کا اصل پرسپیکٹیو کیا ہے, کیا ڈفرینس ہے دونوں میں؟ ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عبادت تو سب کرتے ہیں, عبادت سب کرتے ہیں, لیکن چونکہ کرسچن مسیح یسوع کی ریزریکشن کو مانتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کیا ڈفرینس ہوتا ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیگر اقوام کے پاس زندہ امید نہیں ہے. ہندوؤں کو اگر آپ سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اچھے اعمال سے اگلے جنم میں بہتر ہو سکتا ہے. اگر وہ انسان ہے تو بہتر انسان بن سکتا ہے, اور اگر بندر ہے تو اس سے بہتر وہ انسان بن سکتا ہے, بہتر جنم ہو سکتا ہے اس کا. ہمارے مسلمان دوست کہتے ہیں کہ ہمارا قیامت پر ایمان ہے, لیکن قیامت پر ایمان ہے, اس کا ثبوت کیا ہے کہ انسان مردوں میں سے جی اٹھ سکتا ہے, وہ نہیں ہے. ٹھیک. ہمارے پاس جو مسیح یسوع کی ریزریکشن کے اثرات ہیں, سب سے پہلے تو ہم شاگردوں پہ دیکھیں گے کہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو پھر شاگرد سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے. ان کو کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی تھی, حتیٰ کہ حکومتیں, اختیار اور موت بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے. وہ نہیں ڈرتے تھے, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ تو موت ہے, اور موت ہمارے استاد کا کچھ بگاڑ نہیں سکی, ہمارا کیا بگاڑے گی. ہم بھی ریزریکشن کی وجہ سے ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے, کیونکہ مسیح یسوع نے مارتھا کو یہ بات کہی تھی کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگر وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا. بے شک. تو ہمارا اس بات پہ کبھی ایمان ہے کہ ہم زندہ رہیں گے, تو نہ صرف زندہ رہیں گے بلکہ عبدالآباد مسیح کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے. ہمارے پاس جی اٹھنے کی صرف تھیوری نہیں ہے, ہمارے پاس اس کا عملی ثبوت ہے. اور پھر ڈیتھ جو ہے کرسچنز کے لیے یہ زندگی کا ڈراپ سین نہیں ہے, بلکہ آگے سے ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے جو لافانیت کی زندگی ہے. بے شک. تو پھر بلام کو آپ دیکھیں, غیر قوم کا شخص تھا, لیکن وہ کہتا ہے کہ کاش میں بھی مقدسوں کی موت مروں. تو مسیحیوں کے ریزریکشن کی وجہ سے جو موت کا کانسیپٹ ہے وہ بھی بدل گیا ہے. ہم موت کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس سے دیگر قومیں دیکھتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ بلام کرسچنز کی ایمانداروں کی موت پر رشک کرتا ہوا نظر آتا ہے. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ لوگ کرسچنز کی شادی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جی ہم بھی ریت ویل پہنیں گے, ہم بھی لڑکی لڑکا ایک ساتھ کھڑے ہو کے نکاح کروائیں گے. لیکن بلام کہتا ہے کہ کاش میں بھی صادقوں کی موت مروں. وہ موت کو بھی آئیڈیلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے, جبکہ دیگر اقوام موت کے اندر ماتم کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. اور اکثر میں نے دیکھا, اشتہار دیکھے ہیں کہ لکھا کسی کے انتقال کی خبر ہے تو اشتہار چھپے ہوتے ہیں انتقال پرملال. ہمارا انتقال پرملال نہیں ہے, ہماری تو ایک زندہ امید کا یہ انتقال ہوتا ہے. تو دیگر اقوام کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہ ہے, شعر یاد آ گیا, اس سے آپ کو میسج پہنچ جائے گا کہ محرومیوں کے دور میں کن حسرتوں کے ساتھ ہم پتھروں کے دل میں خدا ڈھونڈتے رہے. بے شک, بہت ہی اچھی. لیکن جیسے میں نے آپ سے پہلے ایک ذکر کیا کہ جولیس ویلوزن جو تھے وہ بہت زیادہ مسیحیت پہ اعتراض کرتے ہیں, اور خاص طور پہ ریزریکشن پہ. تو ان کا ایک اور اعتراض یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاگرد جو یسوع مسیح کے شاگرد تھے انہوں نے یسوع مسیح کی لاش کو چرا لیا,
ٹھیک ہے، اور چرانے کے بعد جو ہے اس بات کو مشہور کر دیا کہ جی وہ مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے چرا لیا ہو مسیح یسوع کی لاش کو اور بعد میں کہہ دیا ہو کہ ہاں وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اسی لیے وہ قبر میں یسوع مسیح کی لاش جو ہے وہ نہیں ملی؟ مسیح یسوع کی موت اور اس کے جی اٹھنے سے متعلق لوگوں نے بہت سارے اعتراضات کیے، جن میں ایک اعتراض آپ نے یہ کر دیا کہ جی شاید اس کے شاگرد اس کی لاش چرا کر لے گئے تھے اور پھر مشہور کر دیا کہ مسیح تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے. بالکل. یہ اعتراض اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے کر دیا. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ اس تحریک کو بڑی مخالفت کا سامنا تھا. یہودی مخالف تھے اور رومی مخالف تھے، اور 2000 سال سے ساری قومیں اس کے مخالف. آپ کہیں بھی انجیل لے کے جائیں تو آپ کو پھولوں کے ہار نہیں بنائیں گے، آپ کی مخالفت ہی کریں. جی بالکل. تو جب مسیحیت آئی ہے تو اس کو بھی مخالفت کا سامنا تھا. تو دوسری بات کہ اگر شاگرد جھوٹ بول رہے تھے، ان کے پاس لاش تھی، تو آپ کو پتہ ہے کہ سارے کے سارے شاگردوں کو شہید کر دیا گیا. بالکل. تو یہ تو وہ شاگرد تھے جنہوں نے مسیح کو دیکھا، اس کے ساتھ رہے، اور اگر واقعی ان کو پتہ تھا کہ دراصل کہانی یہ ہے کہ مسیح مر چکا ہے اور اب وہ ڈیڈ باڈی ہے، جی، تو پھر جب ان کو پکڑ لیا گیا، جب ان کو قتل کر رہے تھے، تو ان کے پاس تو موقع تھا کہ بھائی رکو ہم تو جھوٹ بول رہے تھے، آپ تو ہماری جان لینے کے در پہ آگے، بھائی مار کیوں رہے؟ ہم جھوٹ بول رہے تھے، ہم تو ایک ڈرامہ کر رہے تھے، تو لیکن چلو اب آپ کو پتہ ہی چل گیا، مارو نا. وہ رہی ڈیڈ باڈی، وہ جی نہیں اٹھے، وہ آپ کو لاش دکھا دیتے، کہانی ختم ہو جاتی، ان کو بھی تسلی آ جاتی، تحریک بھی ختم ہو جاتی. لیکن آپ غور کریں کہ 12 کے 12 شاگرد انہوں نے جان دے دیا لیکن اپنے بیان سے مکرے نہیں ہیں. بالکل. سو مچ سو کہ پطرس کو جب سلیب دینے لگے تو اس نے کہا رکو، آپ نے تو مسیح یسوع کو سیدھا سلیب دیا تھا، میں تو اس کا ادنا تھا شاگردوں، مجھے آپ الٹا سلیب دو، سر نیچے پاؤں اوپر. اگر لاش ان کے پاس تھی تو اس کو یہ کہنا چاہیے تھا، اس کو کہنا تھا رکو بھائی، نہ سیدھا دو نہ الٹا، بلکہ مجھے آپ سلیب دو ہی نا. آپ کو ایک گڈ نیوز سناتا ہوں. وہ گڈ نیوز کیا ہے کہ مسیح یسوع مر گیا تھا، اور ہم جب پہرے دار سوئے ہوئے تھے، ایک پہرے دار کا منہ دوسری طرف تھا، ہم تو چپکے سے لاش لے گئے تھے. آپ کو دکھاتے ہیں گتسمنی کے وہ جو 3 بڑے بڑے پتھر ہیں ان کے پیچھے رکھی ہوئی ہے، اوپر گھاس ڈالا ہوا، آ جاؤ دکھا دیتے. کہانی ختم ہو جاتی، تحریک بھی ختم ہو جاتی. جی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ شاگردوں نے موت تو قبول کی، بالکل، لیکن اپنے بیان سے نہیں مکرے. بیان ان کا کیا تھا کہ مسیح یسوع کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. نہ صرف یہ شاگرد بلکہ 3 صدیوں تک مسیحی جو ہے اپنی جانیں قربان کرتے رہے، اور آج تک 4.5 کروڑ مسیحی شہادت، جامع شہادت قبول کر چکے ہیں. کیا اس لیے کہ مسیح واقعی مر گیا تھا، جی نہیں اٹھا؟ صرف اس لیے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھے. ہماری یہ زندہ امید ہے. بے شک آپ نے میرا اس بات پر ایمان اور بھی زیادہ مضبوط کر دیا کہ مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے. اس بات کے لیے آپ کی بہت شکر گزار ہوں. اسی ایک بہت ہی اچھی بات کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری وہی بات کہ ہمیشہ سچ کو سنیں، سچ بولیں، سچ کو سیکھنے کی جو ہے ہمت رکھیں اور سچ کی برداشت کریں. اسی بات کے ساتھ آج کے اس پروگرام حتمی سچائی کا اختتام کرتے ہیں. میں آپ کی ہوسٹ رومائلش نذیر، اور میرے ساتھ جو ہمارے مہمان تھے پروفیسر شفیق کمل، آپ سے اجازت چاہیں گے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی کوئری ہو، تو سلائیڈز پہ جو نمبر ہمارے چل رہے ہیں اس پہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگلے پروگرام میں ہم ضرور آپ کے ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ.